فوری اطلاع، اداکارہ حمیرہ اصغر علی لاپتہ، آخری بار 7 اکتوبر 2024 کو آن لائن دیکھی گئی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں فلیٹ میں مردہ پائی جانے والی اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت کا معمہ اب تک حل نہ ہو سکا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور کہکشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں بات کر رہا ہوں حمیرہ اصغر کی، ایک خوددار عورت یا پھر لاوارث میت۔ سناٹے سے گونجتا ہوا کمرہ، بند دروازے کے پیچھے مہینوں سے خاموش پڑی لاش، اور آس پاس نہ کوئی انکش کے بار، نہ ہی کوئی ماتم اور نہ ہی کوئی دعا، بس دیواریں تھی جو چیخ چیخ کر اس عورت کی تنہائی کی گواہ تھی، جو کبھی اپنی خود مختاری پر ناز کرتی تھی، جس نے رشتوں کی ریشمی بندر کو آزادی کی زنجیر سمجھ کر توڑ دیا، جو فیمنزم کے نشے سے مدہوش ہو کر اپنے خاندان، باپ بھائی اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے روٹ گئی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر، ایک خوبصورت چہرہ، ایک آزاد عورت اور ساتھ ہی ایک مشہور نام۔ لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، کیا واقعی وہ کامیاب تھی؟ جب پولیس اہلکار اس کے بھائی کو فون کرتا ہے تو جواب ملتا ہے اس کے والد سے بات کریں، اور جب اس کے والد کو فون کیا جاتا ہے تو اس کے باپ کی زبان سے صرف ایک ہی الفاظ نکلتا ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہم لوگ اس سے پہلے ہی ناطا توڑ چکے ہیں، لاش ہے، جیسے چاہو دفنا دو، اور فون بند ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے کہ وہ کون سی زندگی تھی جو باپ کے دل کو اتنا سخت کر گئی؟ وہ کون سا رستہ تھا جو بھائی کی غیرت کو خاموش کر گیا؟ وہ کون سی سوچ تھی جس نے جیتے جاگتے وجود کو مہینوں لاش بنا کر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا؟ یہ محض ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ فیمنزم کی وہ بھیانک تصویر ہے جو اشتہارات میں خوبصورت اور تقاریر میں متاثر کن اور سوشل میڈیا پر انقلابی لگتی ہے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلی اور اندھیروں سے لبریز ہوتی ہے۔ فیمنزم نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے مقدس رشتوں سے نکال کر صرف خود بنا دیا، اور یہی خود آخرکار اس کو اکیلا کر گیا۔ خاندان کا ادارہ جسے صدیوں کی تہذیب نے پروان چڑھایا، جس میں قربانیاں، محبتیں، ناراضگیاں، مان اور رشتہ داروں کی حرارت موجود تھی، اسے آج کی عورت نے زنجیر سمجھ کر توڑ دیا۔ اور جب وقت کی تیز دھوپ نے اس کو جلایا تو کوئی سایہ دار درخت ساتھ نہ تھا۔ فیس بک کی دوستیاں، انسٹاگرام کے فالوورز اور ٹویٹر کے آزادی کے نعرے سب خاموش تھے۔ باپ کا دروازہ بند تھا اور بھائی کا دل پتھر کا ہو چکا تھا، اور ماں شاید پہلی رو رو کر مر چکی تھی۔ عجیب معاشرہ ہے یہ بھی، جہاں اگر بیٹی نافرمان ہو تو باپ ظالم کہلاتا ہے، جہاں اگر باپ لاتعلق ہو جائے تو بیٹی خود مختاری کا جشن مناتی ہے، عورت جب گھر سے نکلے تو طاقتور کہلاتی ہے، اور جب طلاق لے تو باہمت بن جاتی ہے، اور جب رشتے توڑے تو بغاوت نہیں بلکہ خود شعوری قرار پاتی ہے، اور جب مر جائے تنہا بوسیدہ لاش کی صورت تو سارا معاشرہ خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ کاش حمیرہ اصغر نے جانا ہوتا کہ فیمنزم اس کو ماں کی گود جیسا تحفظ نہیں دے سکتی، کاش وہ یہ سمجھ پاتی کہ باپ کی ڈانٹ محبت کی ایک گونج ہوتی ہے، اور بھائی کی غیرت عزت کی چادر۔ میرے کہنے کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ عورت کو کمزور سمجھا جائے، بلکہ عورت کو مضبوط ہونا چاہیے، خود مختار بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کو اپنے اصل سے جڑا رہنا چاہیے۔ وہ ماں کا پیار، باپ کی شفقت اور بھائی کی غیرت اور شوہر کی رفاقت کو بوجھ نہ سمجھے، ورنہ فیمنزم کے راہ میں جو منزل ہے وہ تنہائی، بے رخی اور بے گور و کفن لاش ہے۔ حمیرہ اصغر تو چلی گئی، لیکن فیمنزم کی راہ میں اور کتنی بیٹیاں ایسی ہی گم ہو رہی ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، لیکن ہمیں ہوش تب آتا ہے جب کفن میں لپیٹی لاش سے دیواریں سوال کرتی ہیں، تمہیں تو آزادی چاہیے تھی نا، لے لو آزادی، اب تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔